السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ رشتوں کے پروگرام کے اندر آج آپ کے سامنے اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کی شرح بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اکثر خاندانوں کے اندر کسی کے بیٹی کو، کسی کی بہن کو، کسی کے بھائی کو، کسی کے بیٹے کو، ہر خاندان میں طلاقوں کی شرح زیادہ ہو گئی ہے۔ تو میں طلاق کی شرح زیادہ ہونا اور طلاقیں زیادہ ہونا اس کے اسباب کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالوں گا، کیونکہ سب سے پہلے جو ہمارا دور ہے نا، مثال کے طور پر ہمارے والدین کا دور لگا لیں یا ہم اپنا بچپن کا دور لگا لیں، یا اس طرح سمجھیں کہ آج سے تقریباً 40 سے 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایسا دور تھا کہ بیٹے اور بیٹیاں اپنے والدین کے ساتھ اتنا مخلص تھے اور والدین اپنی اولاد کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے۔ گھر میں بیٹے کا رشتہ کرنا، بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو ماں باپ پوچھتے تھے اپنے بیٹے سے، بیٹا آپ کی شادی کرنی ہے یا بیٹی ہم نے آپ کا رشتہ کرنا ہے؟ تو بیٹا اور بیٹی ان کی یہی آواز ہوتی تھی، ابو جی امی جی جس طرح تسی کر دے سانو منظور ہے، بیٹا تیری کی خواہش، بیٹی تیری کی خواہش۔ بیٹا اور بیٹی یہ جواب دیتے تھے، بہن یہ جواب دیتی تھی، بیٹی یہ جواب دیتی تھی کہ ابو جی امی جی تسی مل کے جو تمہیں بہتر لگے کر لو۔ کوئی بیٹے اور بیٹی دی شرط نہیں سی۔ ماں باپ اپنے خاندان رشتہ داران دے وچ دیکھتے سی کہ اسی اپنی بیٹی دا کرنا ہے، اس واسطے فلاں رشتہ دار ہے پتہ کریے، وہاں جا کر بات کرتے کہ ہماری بیٹی جو ہے بالغ ہو گئی ہے، آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا ہے، آپ ہمارے گھر چکر لگائیں، ہم آپ کے گھر آئے ہیں، ایک دوسرے کو ذرا دیکھیں، اگر بات اچھی لگے تو ہم رشتہ داری میں تبدیل ہو جائیں۔ اسی طرح جو بیٹا ہے، گھر میں بیٹے کا رشتہ کرنا ہے تو بیٹے سے پوچھتے تھے، وہ کہتا ابو جی تہاڈی مرضی ہے، تسی میرا کرنا ہے، جو کرو گے مینوں منظور ہے۔ والدین ماں باپ رشتہ داروں میں دیکھتے تھے کہ فلاں خاندان میں بیٹی ہے ہماری، رشتہ دار ہیں، جاتے کہتے تھے بھئی ہمارا بیٹا جو ہے وہ جوان ہو گیا ہے، ماشاءاللہ تعلیم مکمل ہو گئی ہے، ملازمت نوکری لگ گئی ہے، کاروبار کر رہا ہے، اسی ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تہاڈی بیٹی بالغ ہو گئی ماشاءاللہ، تہاڈی بیٹی جوان ہے، کیوں نہ ہوئے تسی بھی ساڈے گھر چکر لاؤ، ساڈے گھر دا ماحول دیکھو، اسی تہاڈے گھر دا ماحول دیکھنے ہیں، اگر ایک دوسرے کو پسند آئے تو اسی رشتہ داری چ بدل لیں گے، تسی اپنی بیٹی دا رشتہ ساڈے بیٹے نوں دے دیا جی۔ اور وہ بھی سادے لوگ وہ کہتے ٹھیک ہے جی اسی تہاڈے گھر آواں گے، انہاں دی بیٹے بیٹیاں بھی یہی کہتے ہیں ابو جی جو تسی کہو سانو منظور ہے۔ وہ چکر لگاتے تھے، ایک دو ملاقاتیں ہوتی، ایک دوسرے گھر آتے جاتے، نہ لڑکی نے لڑکے کو دیکھا، نہ لڑکی نے لڑکے کو دیکھا، اور نہ لڑکے نے لڑکی کو دیکھا، کسی نے نہیں۔ ماں باپ نے کہا بھئی وہ اچھا ہے، ایسا ہے، ٹھیک ہے، شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد دونوں میاں بیوی آپس میں بہت مطمئن ہیں، لڑکی کی خوشی ہے کہ میرے ماں باپ نے میری شادی کی ہے، اور لڑکے کی خوشی ہے میرے ماں باپ کی یہ پسند ہے۔ مرد عورت کا احترام کرتا ہے، بیوی کو عزت دیتا ہے کہ یہ جو میری بیوی ہے میرے ماں باپ کی پسند ہے، اور عورت اپنے شوہر کا اتنا احترام کرتی ہے، اتنی عزت کرتی ہے کہ یہ میرے ماں باپ کا پسند ہے، یہ میرا شوہر میرے ماں باپ نے سلیکٹ کیا ہے، میں نے نہیں کیا، میرے رشتہ دار نے نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، جب قدریں یہ ہوتی تھیں طلاقیں بہت کم ہوتی تھیں۔ میں نے اپنے بچپن میں خاندان کے خاندان دیکھے، کہیں پر کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے، طلاق ہو جائے یا کوئی لڑکی بیوہ ہو جائے، وہ تو اللہ کا حکم ہے نا بیوہ ہو جانا، کوئی لڑکا فوت ہو گیا، کوئی لڑکی فوت ہو گئی، لیکن میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ خاندان میں جو ہے نا طلاق کی شرح بہت کم تھی۔ یہ نہیں کہ طلاقیں ہوتی نہیں تھی، طلاق ہوتی آئی ہے، لیکن طلاق کا ہو جانا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں۔ اگر اچھے طریقے سے رہنا مشکل ہو گیا، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے، مشورے کے ساتھ اچھے طریقے سے الگ ہو جائیں، ایک دوسرے پر ظلم زیادتی قہر نہ ڈالیں، ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں، بلکہ دونوں بیٹھ کر سوچ لیں، ان کے والدین بیٹھ کر سوچ لیں کہ اب ان کا چلنا مشکل ہے، اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے طلاق کے ذریعے الگ ہو جائیں، لڑکا الگ شادی کر لے، لڑکی الگ شادی کر لے، اللہ دونوں کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ اس کو خاندان کے لیے عیب اور خاندان کے لیے لڑائی جھگڑے کا ایک نشان نہ بنائیں۔ تو میں بات کر رہا تھا پہلے جب ماں باپ کو اختیار ہوتا تھا
اولاد بے اختیار ہوتی تھی، شادیاں ہوتی تھی تو کامیاب شادیاں ہوتی تھی، اور پھر ان سے جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ ماں باپ اور دادی دادا نانی نانا جان کے ساتھ مخلص ہوتے تھے، ان کے اندر پیار محبت اخوت ہمدردی، اور پھر یعنی ان پر نسلوں کی آگے بنیاد ہوتی تھی۔ لوگ فخر سے بتاتے تھے ماشاءاللہ یہ میری بیٹی ہے، ماشاءاللہ یہ میرا بیٹا ہے، اپنے بچوں کے کارنامے بتاتے تھے کہ یہ ہمارے بڑے فرما بردار ہیں۔ اور آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، ہر دوسرے گھر میں والدین کہتے ہیں قاری صاحب بیٹا نافرمان ہے، اس کو پڑھایا، انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، بڑا اچھا کاروبار اس کو دیا، اب یہ کہتا ہے ہمیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ روزانہ دوسرے تیسرے دن جب باہر جاتا ہے کسی کا پلازا دیکھ لیتا ہے، کسی کی بلڈنگ دیکھ لیتی ہے، کسی کا لینڈ کروزر دیکھ لیتا ہے، گھر میں آ کر لڑنا شروع کرتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اور بیٹی کے والدین وہ کہتے ہیں کہ جناب بیٹی جب سے اس کو پڑھا لیا ہے ہم نے اس کو عہدے پر پہنچا دیا ہے، آج یہ کہتی ہے کہ بس میرے ماں باپ تو بالکل یہ بوڑھے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ساری جو ہے صلاحیت میرے اندر ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بیٹی کو پڑھا کر یہاں تک لے آئے ہیں، آگے کیا ہے کہ بیٹی ہمیں سمجھتی یہ جاہل ہیں، اور وہ سمجھتی جو میرا ذہن ہے وہ سب سے زیادہ مکمل ہے، تو ہمیں وہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ اگر اس کی سہیلیوں میں کوئی پارٹی ہوتی ہے تو وہاں ہمارا تذکرہ کرنا بھی یہ اچھا نہیں سمجھتی، اور جب اس کی کوئی فرینڈ آ جائے تو اس کو ایک اپنے گیسٹ ہاؤس میں جو ہمارا مہمان خانہ ہے وہاں بٹھاتی ہے، ہماری ملاقات ان سے کروانا یہ پسند نہیں کرتی کہ لوگ کہیں گے یہ جناب پرانے طرز کے آپ کے والدین ہیں۔ اب یہ دور کیوں ہوا ہے؟ کیوں کہ ہم نے اپنی جوانی، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا سرمایہ، اپنا وقت بچوں کو جدید تعلیم دینے میں ہم نے لگا دیا۔ دنیا کی ہم نے تعلیم دی، دین کی تعلیم نہیں دی، قرآن کی تعلیم نہیں دی، اور شریعت محمدی جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے وہ ہم نے نہیں دی، ہم نے قرآن حدیث کی تعلیم نہیں دی، ہم نے دنیا کی تعلیم دے دی۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ اب تھوڑی سی بات کرنے لگا ہوں، کوئی بھائی ہے میرا وہ بھی غصہ نہ کرے، کوئی میری بیٹی بہن ہے وہ بھی غصہ نہ کرے، میں سب کے لیے متفق برابر، مرد اور خواتین کے لیے میں ایک متفق بات کروں گا۔ امید ہے جب آپ اپنے ذہن کو خالی رکھ کے سوچیں گے تو میری بات آپ کو پسند آئے گی، بلکہ آپ کے دلوں کے اندر تک جگہ دے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب کیا ہوتا ہے، جب والدین نے اپنے بیٹے بیٹی کو پڑھا لیا، اب ان کی شادی کرنے کی باری آئی ہے، اب ماں باپ کا وہی ذہن ہے پرانا، وہ پرانا ذہن ہے کہ جناب ہمارے ماں باپ نے ہماری شادی کی، اللہ نے اولاد دی، فرما بردار ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ہم، اور ایسے والدین جو اپنی اولاد بیٹا بیٹی ان کی خواہش کو 100% نہیں دیکھتے، کچھ خواہشیں پوری کر دیتے ہیں، کچھ خواہشات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے، اس کی شادی ہو گئی، شادی ہو کر جب بیگم اس کے گھر میں آ گئی تو جو ہی اس نے اس کو پہلی رات اس کی شکل دیکھی تو شکل دیکھنے کے بعد اسی وقت اپنے پیشانی پر وہ سلوٹیں لے کر آیا، اور اپنے اندر ایک نفرت کا اس کے پودا نکلا کہ میں تو روزانہ ٹی وی دیکھتا تھا، میں نیٹ دیکھتا تھا، میں اخبارات دیکھتا تھا، میں اتنی خوبصورت لڑکیاں دیکھتا تھا، تو میری خواہش تھی فلاں لڑکی جو میں دیکھتا ہوں ماڈل اس جیسی میری بیوی ہو، فلاں جو ہے اداکارہ اس جیسی میری بیوی ہو، فلاں ڈانسر ہے اس جیسی میری بیوی ہو، فلاں جناب اینکر ہے، فلاں خبریں بتانے والی، فلاں جناب وہ ٹوٹکے بتانے والی، فلاں وہ کھانے کے طریقے بتانے والی، اتنی خوبصورت لڑکیاں میں دیکھتا تھا، تو میری چاہت تھی ان جیسی میری بیوی ہو۔ تو جب وہ اپنی پہلی رات اپنی بیگم کو دیکھتا ہے، بجائے اس کے وہ یہ سوچے کہ میرے ماں باپ نے اچھی مجھے بیگم دی ہے، ہم اللہ کا نام لے کر دعا پڑھ کر آج کی اس رات سے اپنی ازدواجی زندگی کی ابتدا کریں۔ ابتدا کیا کرنی ہے؟ ان کے دل کے اندر، لڑکے کے دل کے اندر نفرت ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو سوچا تھا میری بیگم لمبے قد کی ہے، یہ تو چھوٹے قد کی ہے، میں نے تو سوچا تھا میری بیگم جو ہے وہ یعنی بہت زیادہ سفید گورے رنگ کی ہوگی، یہ تو اس کا پکا رنگ ہے، میں نے تو یہ سوچا تھا میری بیگم بڑی سمارٹ ہوگی، یہ تو بڑی موٹی ہے، میں نے سوچا تھا میرے بیگم کے تو نین نقش آنکھیں موٹی ہوں گی، ہونٹ بریک ہوں گے، پیارے ہوں گے، نوز ان کا بڑا خوبصورت ہوگا، یہ تو بس میں دیکھتا ہوں کوئی چیز میرے پسند نہیں ہے۔ اب پہلی رات جب پہلی لوکیشن میں
لڑکے کے ذہن کے اندر یہ چیزیں سوار ہو گئی کہ میں تو لمبی چاہتا تھا، میں گوری چاہتا تھا، میں سمارٹ اور سلم چاہتا تھا، اور میں چاہتا تھا جناب اس قسم کی جناب پری ہو۔ اس نے اپنے آئینے میں یہ نہیں دیکھا کہ میں کیسا ہوں۔ انسان آئینے کے آگے کھڑا ہو کر اپنی شکل بھی دیکھے کہ جیسی میرا قد ہے، میری شکل ہے، اس اعتبار سے آنے والی مجھ سے خوبصورت ہے، یہ نہیں دیکھتا۔ یہ دیکھتا ہے کہ میری چاہتیں یہ تھی اور یہ میری چاہتیں ساری دفن ہو گئی۔ اب نکاح ہونے کے بعد وہ ہر خوشی کے معاملے میں اپنی بیوی کو نظر انداز کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا فساد۔ اور کیا ہوتا ہے؟ کچھ مہینوں کے بعد کیا ہوتی ہے؟ وہ عورت سوچتی ہے کہ میں نکاح کر کے اس گھر میں آیا ہوں، جب میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا، میری تعریف نہیں کرتا، مجھے عزت نہیں دیتا، کیا فائدہ اس گھر میں رہنے کا؟ طلاق ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری مثال آپ یہ سمجھیں کہ والدین نے ایک لڑکی جو ہے اچھا رشتہ دیکھ کر تو اس کی شادی کر دی۔ شادی کرنے کے بعد جب پہلی رات ہوئی، جب اس کا شوہر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی شکل و شباہت، میں تو چاہتی تھی کہ بہت لمبے قد کا ہو، بہت زیادہ خوبصورت ہو اور بہت زیادہ اچھی پرسنالٹی ہو، بالکل بھی وہ موٹا نہ ہو، اس کے ہاتھ ایسے ہوں، اس کے ہونٹ ایسے ہوں، اس کا ناک ایسا ہو، اس کا نوز ایسا ہو، اس کی آنکھیں ایسی ہوں۔ دیکھتے ہی یہ تو بس میری تو جوانی برباد کر دی میرے ماں باپ نے۔ یہ کیسا، اس کا قد بھی نہیں ہے اچھا، شکل و صورت بھی نہیں ہے، کلر بھی نہیں ہے، اور بس دیکھتے ہی جو ہے نا وہ کہتی ہے میرا تو اندر ہی جل گیا ہے، کیسا شوہر میرے لیے۔ اب شادی کے بعد وہ اور دن رات اللہ کی نشکری میں لگی رہتی ہے، اور سوچ یہ ہے کہ میرے باپ نے، میری ماں نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے کہ میری جوانی تباہ کر دی، کیسا شوہر مجھے دیا ہے۔ اب پہلی رات سے جس عورت کے ذہن کے اندر ایسی مکاریاں اور فریب شیطان کی طرف سے آ گئے، اس نے یہ نہیں سوچا کہ پوری دنیا میں جتنے مرد ہیں ان سے اگر میرے ماں باپ نے اس کو پسند کیا ہے تو یہ میرے لیے بہترین میرا مرد ہے، میرا شوہر ہے۔ اس کی شکل و شباہت کو یہ سوچے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آگے میں اس کی خدمت کروں گی، اچھا اخلاق دوں گی، یہ مجھے رسپیکٹ بھی دے گا، یہ میرا خیال بھی رکھے گا۔ یہ چیزیں عورت کی ذہن سے نکل گئیں۔ اب روزانہ شوہر باہر سے آتا ہے ڈیوٹی کر کے، آتے ہی نہ اس کے لیے کوئی کھانے کا انتظام، نہ اس کو پانی پیش کیا، نہ اس کے لیے لباس پریس کیا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر اس نے کہا بھائی کھانا تیار ہے، آپ گھر میں آتے گئے، آپ کو کھانے کی پڑ گئی، صبح سے میں گھر میں ہوں، آپ نے میری خرید کا نہیں پوچھا، آپ کو کھانے کی پڑ گئی۔ اگر اس نے کہا بھائی رات والا لباس میں نے پہننا ہے، تو وہ کہتا ہے کپڑوں کو چھوڑیں بیٹھیں۔ یعنی گھر میں شوہر آتا ہے، ہر بات پر لڑنا شروع کر دیتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ چند مہینوں کے اندر اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ طلاق اس کو ہوتی نہیں، وہ خود طلاق لینا چاہتی ہے، کہتی مجھے شوہر پسند ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ درد کی باتیں آپ سے کر رہا ہوں، تو آخر میں کچھ مثالیں دینے کے بعد آپ سے میں مخاطب ہو رہا ہوں۔ میرے ناظرین کرام، میرے محترم بھائیوں بہنوں، سرپرست والدین سے گزارش ہے کہ اب پچھلا پرانا دور بالکل نہیں رہا، اب یہ نیا دور ہے، نئی تعلیم ہے۔ سب سے میری والدین سے گزارش ہے اپنے بیٹے اور بیٹی کو آپ کی سکول کی تعلیم دیں، ساتھ دین کی تعلیم بھی دیں، قرآن اور حدیث بچے کو سکھائیں، تاکہ جدید دنیا اور دور کا وزٹ بھی بچہ اور بیٹی کرے، اور جو شریعت ہے اللہ نے دی ہمیں قیامت تک، اس کا بھی وزٹ کرے، اس کو پتہ چلے، اس کا مطالعہ، اس کی سٹڈی ہو کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اس کے رسول نے کیا کہا ہے، تو پھر ہمارے لیے کافی زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور جو شریعت آنے والے وقت میں جیسا بھی ماحول ہو، اور اس ماحول کو فالو کرنے کے لیے، اس سے نپٹنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ نہ کیا ہو۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے ہمیں اس کے معاملے میں کوئی بتایا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ قیامت تک دین مکمل ہے۔ جب دین مکمل ہے یعنی دین کے اندر ہر وہ بات ہے، جب تک قیامت نہیں آتی اس وقت تک جس چیز کی بھی ہمارے معاشرے کو، خواتین و حضرات کی ضرورت ہوگی، رسول اللہ کا فرمان اس میں موجود ہوگا۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا، اس دور میں روایات ہیں
ایک صحابی کہتے ہیں میں نے شادی کی، اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے اسے دیکھا ہے؟ کسی نے کہا مجھے منگنی کی ہے، میں نے فرمایا تو نے منگنی کی ہے، اس خاندان کی عورتوں میں یہ نقص بھی پایا جاتا ہے، تو نے اس کو دیکھا ہے؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی نیت سے، اگر ایک لڑکی ہے وہ اپنے بننے والے شوہر کو دیکھ سکتی ہے، کسی بہانے سے بھی دیکھ سکتی ہے، اسی طرح لڑکا ہے وہ اپنی منگیتر کو نکاح سے پہلے کسی بھی بہانے سے جائز طریقے سے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ جب 1400 سال پہلے ہمارے لیے جو نظام ہے لڑکا لڑکی دیکھنے کا ہے، اور اس جدید دور میں میں لڑکی اور لڑکے کے والدین سے یہ گزارش کروں گا، آپ کے بیٹا آپ کی بیٹی بالغ ہو گئے، سب سے پہلے ان کو شرم نہ کریں، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی، بٹھائیں بیٹا آپ ماشاءاللہ اب تعلیم پوری ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی جتنی ہم چاہتے تھے، عمر بھی آپ کی ماشاءاللہ اب 18 19 سال 20 سال ہو گئی ہے، ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے والدین ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری مرضی ہوگی، پتہ نہیں وہ تمہاری مرضی ہو یا نہیں، بیٹے اور بیٹی سے بڑے پیار سے دوستانہ ماحول میں بیٹھ کر ان پر آپ شدید اور غصے والے ہو کر نہیں، ایک دوست بن کر ماں باپ اپنے بیٹے بیٹی سے پوچھیں آپ کی شادی کرنی ہے، آپ کے لیے ہمیں رشتہ دیکھنا ہے، جو آپ کی پسند ہے آپ جائیں، یقین کریں آپ لڑکے کی پسند دیکھیں، لڑکی کی پسند دیکھیں، ہاں ان کی پسند دیکھنے کے بعد ان کی پسند کے مطابق آپ رشتہ دیں، اور جب آپ کو رشتہ کوئی پسند آ جائے، لڑکی کے والدین بھی آئیں اور لڑکے والے ایک دوسرے کے پاس جائیں، جب وہ دیکھیں کہ معاملہ الحمدللہ لڑکی لڑکا سب یہ چیزیں سیم ہیں، اب ان کی شادی ہو جائے، یہ رشتہ پکا ہو جائے، اس کے بعد کیا کریں، والدین اپنی سرپرستی کے اندر سب بیٹھیں، لڑکی کو بھی بلائیں لڑکے کو بلائیں، بیٹھ کر ان کی 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کی گفتگو کروا دیں، لڑکا لڑکی سے کوئی سوالات کرنا چاہتا ہے کرے، اس کو دیکھے، اس کا چہرہ دیکھے، اس کے ہاتھ دیکھے، اس کے پاؤں دیکھے، اس کو چلتا ہوا دیکھے، اس کا قد دیکھے، اس کی جسامت کا اس کا مکمل اس کو اندازہ ہو جائے۔ اسی طرح جو لڑکی ہے وہ بھی لڑکے کو دیکھیں کہ یہ لڑکا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی جسامت کیسی ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کا قد کیسا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جو ہے ہمارے جو والدین ہیں، لڑکی کے والدین لڑکے کے والدین، ان کی سرپرستی کے اندر ان کی ایک میٹنگ ہو جائے، اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد ان کی مجلس کو ختم کر دیا جائے۔ 10-15 دن کے بعد آپ اپنی بیٹی سے مشورہ کریں، بیٹی جو آپ کے لیے رشتہ لائیں کہ آپ کو پسند ہے، اس کی تعلیم، اس کا کاروبار، اس کی شخصیت، اس کی شکل و صورت آپ کو پسند ہے؟ اگر بیٹی کہتی ہے پسند ہے تو وہ کر دیں، اگر بیٹی کہتی ہے نہیں وہ بندہ اس کی فلاں چیزیں مجھے پسند نہیں، میرا دل مطمئن نہیں، تو آپ بیٹی کو مجبور نہ کریں رشتہ۔ اسی طرح لڑکے کے والدین، بیٹا لڑکی آپ نے ڈائریکٹ دیکھ لی ہے، تعلیم ہم نے بتا دی ہے، شکل و صورت آپ نے دیکھ لی ہے، قد کاٹ اس کا دیکھ لیا ہے، نین نقشہ آپ نے دیکھ لی ہے، بیٹا اگر آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، اگر بیٹا کہتا ہے جی مجھے پسند ہے، آپ کو بھی پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے، آپ نکاح کریں اور ان کی زندگی شروع ہو جائے۔ اگر لڑکا کہتا ہے ابو جی بات یہ ہے کہ مجھے تو وہ لڑکی پسند نہیں ہے، وہ تو موٹی زیادہ ہے، میں ویسے ایسے الفاظ کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، یہ باتیں ہر گھر میں ہیں، کسی کو میری بات نہ بھی پسند آئے گی، لیکن گھر میں ہوتا ہے، جو گھر میں جس انداز سے بات کرتے ہیں ابھی وہ انداز میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھا، وہ ابو جی اس کی تو آنکھیں بریک ہیں، چھوٹی ہیں، ابو جی یہ جو ہے نا اس کا تو نئے نقش بہت موٹے ہیں تو مجھے پسند نہیں ہے، اور پھر میں محسوس نہ کرنا، لڑکے والے گھر میں بیٹھتے ہیں، جسم لڑکی کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایک ایک عضو کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا فلاں عضو ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری بیٹیاں ہیں ان کے اعضاء کیسے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری بیٹی بھی چھوٹے قد والی ہے، ہماری بیٹی کا رنگ بھی تو کالا ہے، اس کا بھی تو ہم نے رشتہ کرنا ہے، یہ بالکل نہیں دیکھتے۔ میرے بھائیوں، بیٹی کی طرف سے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے مجلس میں بیان کرنے سے شرماؤں گا اور آپ بھی محسوس کریں گے، لیکن گھروں میں کسی کی بیٹی پر بات ہوتی ہے، کسی کی بیٹے پر بات ہوتی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بیٹے ان کی شکلیں کیسی اور ہماری بیٹی ان کی کیسی شکلیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اس دور میں جو ہے
طلاق کی شرح کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے بہتر ہے کہ لڑکی اور لڑکا ان کی پسند کو دیکھا جائے اور ان کی ملاقات اپنی سرپرستی میں کروائی جائے۔ ملاقات کے بعد اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو نکاح کرنے میں زیادہ تاخیر نہ کریں۔ جب آپ کا فائنل پروگرام ہو گیا ہے، دیکھ لیا ہے، ایک دوسرے کو پسند کر لیا ہے، کیونکہ جدید دور ہے، آج کل بچے ایک دوسرے کا نمبر لے لیتے ہیں، پھر دن رات ان سے کالیں کرتے ہیں، پھر اس سے بہت زیادہ ایسی اختلافات اور ایسی شرارتیں اور ایسے بیہودہ کام ہو جاتے ہیں جو نکاح کے بعد کرنے چاہیے وہ پہلے کر لیتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جب منگنی ہو جائے فوراً آپ مہینہ 1.5 مہینہ، زیادہ کیا 2 مہینے کے اندر سارے معاملات پورے کر کے ان کا نکاح کر دیں، تاکہ وہ اپنی بعد والی زندگی ازدواجی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حکم کے مطابق گزاریں۔ شادی کرنے کا مقصد پاک دامن ہونا ہے، اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے اور میاں بیوی مل کر عبادات میں اللہ کو راضی کریں اور اپنے گھر کا نظام چلائیں۔ اور اس کا سب سے بڑا یہ بھی مقصد ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ قانون نسل جو قیامت تک اللہ نے چلانا ہے، میاں بیوی کے ذریعے اللہ ان کو اتفاق سلوک دے اور ان سے اللہ تعالیٰ اولاد پیدا کرے، بیٹے اور بیٹیاں۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسی لڑکی سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرے۔ مطلب کیا کہ امت میں اضافہ ہوگا، قیامت تک کے لیے روزانہ اموات ہو رہے ہیں، کتنے فوت ہو رہے ہیں اور اس کے اس سبب سے کتنے پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ یعنی طلاق کی شرح کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لڑکی اور لڑکے کی رضامندی لیں مکمل۔ جب لڑکا کہے کہ مجھے یہ پسند ہے، ہر لحاظ سے آپ پوچھیں، تعلیم، شخصیت، شکل و صورت، نین نقش، سارا سوال کریں۔ بیٹا کہے مجھے پسند ہے تو پھر آپ کریں۔ اسی طرح بیٹی، کنواری بیٹی شرماتی ہیں، چاہے جتنا بھی جدید دور ہے، ماں باپ سے ایک شرم ہوتی ہے۔ ہاں ان کے بہن بھائی ہیں گھر میں، بہنیں بہنوں کو، بھائی بھائیوں کو وہ کھل کر بات کر لیتے ہیں۔ تو اگر وہ کہیں کہ الحمدللہ لڑکا مجھے پسند ہے ہر اعتبار سے، تو پھر بیٹی کا رشتہ کریں، تاکہ کل آپ کو بیٹی یہ نہ کہے کہ ابو جان مجھے تو یہ لڑکا ہی پسند نہیں، مجھے تو اس کی شکل ہی اچھی نہیں لگتی۔ یقین کریں ایک بھائی اب فوت ہو گئے، دنیا میں نہیں رہے، تو وہ میرے پاس آئے تو ان کا جو ہے نا یہ گریبان پھٹا ہوا، سائڈ سے ان کی قمیض پھٹی ہوئی۔ میں نے کہا یار کیا کسی سے لڑائی کر کے آئے ہو؟ کہنے لگا وہ میری بیگم جو ہے نا تو اس کی لڑائی ہوئی ہے، میں نے اس کو ڈنڈے سے مارا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت ظلم کی بات ہے، تو نے اس کو ڈنڈے سے مارا ہے۔ کہتا ہے اس نے بات ہی ایسی کی ہے کہ مجھے غصہ آ گیا، میں نے ڈنڈا پکڑا اور اس کی مرمت کر دی۔ میں نے کہا اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ میری بیگم مجھے کہتی ہے مجھے تیری شکل ہی اچھی نہیں لگتی۔ اب آپ مجھے خود بتائیں، آپ میرے بھائی ہیں، ہم بیٹوں اور بیٹیوں والے ہیں، ایک اگر عورت اپنے شوہر کو یہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے تیری شکل ہی پسند نہیں ہے، گندی صورت والا ہے تو، اب دیکھیں کہ مرد کو غصہ آئے گا کہ نہیں۔ میں دن رات محنت مزدوری کرتا ہوں، گھر کا راشن پانی، اس کو لباس، میڈیسن، گھر کا سارا خیال رکھ رہا ہوں، میں صبح سے شام تک محنت مزدوری کر کے اس کی ساری خواہشیں پوری کرتا ہوں، اور یہ مجھے کہتی ہے مجھے تیری صورت سے نفرت ہے، مجھے تیری شکل پسند نہیں۔ اب اس مرد نے مارنا تھا اس کو یا نہیں مارنا تھا؟ آپ مجھے بتائیں۔ یہ نوبت کب آتی ہے؟ جب لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، نکاح سے پہلے لڑکی کو کہیں کہ اس کی شکل تجھے پسند ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ لڑکی کہتی ہے مجھے اس کی صورت شکل پسند ہے تو اس کا نکاح کریں، اگر اس کو پسند نہیں تو نہ کریں۔ تو میرا مقصد یہ ہے شادی کے بعد لڑکا کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، دنیا کی خوبصورت بہترین مجھے تو نے بیوی دی ہے۔ اور اسی طرح لڑکی تہجد میں اٹھ کر دعا کرے کہ یا اللہ میرے والدین کو صحت دینا، میرے والدین کو لمبی عمر دینا، جنہوں نے اتنا اچھا خاوند میرے لیے چنا ہے، اور میرا خاوند دنیا کا حسین ترین میرا مرد ہے، اللہ میرے شوہر کو لمبی زندگی دے۔ تو والدین سے گزارش ہے لڑکے سے لڑکی سے مکمل جو ہے آپ یعنی معلومات لیں، ایک دوسرے سے پوچھیں، اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو خواہشات کو مد نظر رکھ کے ان کے رشتے کریں۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ یہی محنت کر رہا ہے، آل پاکستان، پاکستان کے تمام شہر اور عرب کے تمام ملک اور یورپ کے تمام ملک میں جو خواتین و حضرات ہیں، الحمدللہ ان کے رشتوں کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ایسی خواتین جو کہ بیوہ ہیں پاکستان سے، سعودی عرب سے اور تمام یورپ ممالک سے، خصوصاً امریکہ، کینیڈا
اور آسٹریلیا اور انگلینڈ میں رہنے والی جو اٹلی میں رہنے والی جو خواتین ہیں، پاکستان کے تمام شہروں خصوصاً اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور میرپور کی جو خواتین ہیں، کراچی کی خواتین جو بیوہ ہیں، اور سعودی عرب اور دبئی کی جو بیوہ خواتین ہیں وہ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھا رشتہ ملے۔ ہمارا فارم پر کریں اور ہمیں جو ہے 2 تصویریں سینڈ کریں۔ ہمارے ادارے کے کچھ سروس چارجز ہیں وہ لازمی دیں تاکہ ہمارا ادارہ جو ہے اچھے طریقے سے کام کر سکے، اور پھر جب آپ کا رشتہ کہیں پر پکا ہو جائے پھر ہمارے ادارے کے مناسب وہ فیس ہوتی ہے وہ بھی آپ نے ادا کرنی ہے۔ آپ کو ہماری گفتگو اچھی لگی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں، اور ہمارے اس پروگرام کو آپ کے موبائل میں کم سے کم جتنے نمبر ہیں 11 نمبروں پر آپ شیئر کر دیں تاکہ ہر گھر تک ہمارا پیغام پہنچ جائے۔ انشاءاللہ اس سے ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے اچھے طریقے سے ہوں گے اور طلاق کی شرح ختم ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ذوالجلال ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔